نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب مقدمہ تفسیر نعیمی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آئیے کتاب کی دوسری فصل صفحہ نمبر 6 سے سنتے ہیں۔ دوسری فصل، نزول قرآن کریم میں۔ نزول کے معنی ہیں اوپر سے نیچے اترنا، اور کلام میں اترنا کلام میں نقل و حرکت نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کے اترنے اور نقل و حرکت کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو کسی چیز پر لکھا جائے اور اس چیز کو منتقل کیا جائے، جیسے کہ ہم کوئی بات خط میں لکھ کر بھیج دیں تو وہ بذریعہ اس کاغذ کے منتقل ہوئی۔ اس طرح پہلی کتابوں کا نزول ہوا تھا، یا کسی سے کوئی بات کہلوا کر بھیج دی جائے۔ اس صورت میں حرکت کرنے والا وہ آدمی ہوگا اور وہ کلام اس کے ذریعے سے حرکت کرے گا، یا بغیر کسی واسطے کے سننے والے سے گفتگو کر لی جائے۔ قرآن کا نزول ان پچھلے 2 طریقوں سے ہوا، یعنی جبریل امین آتے تھے اور آ کر سناتے تھے، یہ نزول بذریعہ قاصد ہوا، اور قرآن کی بعض آیتیں معراج میں بھی بغیر واسطہ جبریل امین عطا فرمائی گئیں، جیسا کہ مشکات شریف باب المعراج میں ہے کہ سورہ البقرہ کی آخری آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں عطا فرمائی گئیں، لہٰذا قرآن کا نزول دوسری آسمانی کتابوں کے نزول سے زیادہ شاندار ہے کہ وہ لکھی ہوئی آئیں۔ یہ بولا ہوا آیا، اور لکھنے اور بولنے میں بڑا فرق ہے، کیونکہ بولنے کی صورت میں بولنے کے طریقے سے اتنے معنی بن جاتے ہیں کہ جو لکھنے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ مثلاً ایک شخص نے ہم کو لکھ کر دیا کہ تم دہلی جاؤ گے، ہم لکھی ہوئی عبارت سے ایک ہی مطلب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس جملے کو اگر وہ بولے تو 5-6 طریقے سے بول کر اس میں وہ 5-6 معنی پیدا کر سکتا ہے، ایسے لہجوں سے بول سکتا ہے جس سے سوال، حکم، تعجب، تمسخر وغیرہ کے معنی پیدا ہو جائے۔ مجھ سے ایک شخص نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاروں کے بارے میں فرمایا، هذا ربي. یہ میرا رب ہے، اور یہ شرک ہے۔ انبیاء کرام شرک سے معصوم ہوتے ہیں، پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ میں نے ان سے کہا کہ ہم کو یہ جملہ لکھا ہوا ملا، اس سے ہم ان کی مراد کے سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ انہوں نے اس کو اس طرح بولا ہو کہ جس سے انکار یا سوال کے معنی پیدا ہو گئے ہوں، تو حقیقت میں یہ کلام ان چیزوں کی ربوبیت کے انکار کے لیے ہوا۔ غرض یہ کہ بولنے اور لکھنے میں بڑا فرق ہے۔ کوئی انسان قرآن کو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نہیں جان سکتا۔ اس کی چند وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن جبریل امین کی زبان سے نہ سنا، لہٰذا ادا کرنے میں جو اسرار اور نکات حاصل ہوئے ہوں گے ان تک ہمارا دماغ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ قرآن پاک کا نزول کتنی بار ہوا؟ قرآن کا نزول چند طریقے سے اور چند بار ہوا ہے۔ اولاً لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف نزول ہوا کہ یک بارگی ماہ رمضان کی شب قدر میں ہوا۔ اس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سورہ البقرہ آیت نمبر 185، اور إنا أنزلناه في ليلة القدر. سورہ قدر آیت نمبر 1۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا بقدر ضرورت آتا رہا۔ احادیث سے ثابت ہے کہ رمضان میں
جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سارا قرآن سنایا کرتے تھے، اور بعض آیتیں دو دو بار بھی نازل ہوئیں، جیسے سورہ فاتحہ وغیرہ۔ خلاصہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کا نزول کئی طریقے سے ہوا، لیکن احکام اس نزول سے جاری فرمائے جاتے تھے جو بذریعہ جبریل امین تھوڑا تھوڑا آتا تھا۔ ہماری اس تقریر سے ایک بڑا اعتراض بھی اٹھ گیا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہیں نزلنا فرمایا اور کہیں انزلنا، اور نزلنا کا معنی ہے آہستہ آہستہ ہم نے اتارا، انزلنا کا معنی ہے یکبارگی اتار دیا۔ ان دونوں آیتوں کی مطابقت کیسے کی جائے؟ جواب معلوم ہو گیا کہ چند بار نزول ہوا ہے، اور ان آیتوں نے الگ الگ نزولوں کو بیان فرمایا ہے۔ نزول قرآن اور دیگر آسمانی کتب کے نزول میں تین طرح فرق ہے۔ ایک یہ کہ اور کتب لکھی ہوئی آئیں، قرآن پڑھا ہوا، یعنی وہ سب تحریری، قرآن تقریری۔ دوسرا یہ کہ وہ سب ان پیغمبروں کو خاص جگہ بلا کر دی گئیں، مگر قرآنی آیات عرب کے گلی کوچوں بلکہ حضور کے بستر شریف میں آئیں، تاکہ حجاز کا ہر ذرہ عظمت والا ہو جائے کہ وہ قرآن کا جائے نزول ہے۔ تیسری یہ کہ وہ کتب یکبارگی اتری قرآن 23 سال میں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی رہے اور مسلمانوں کو عمل آسان ہو، کیونکہ یکدم سارے احکامات پر عمل مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیے بنی اسرائیل ایک دم تورات ملنے سے گھبرا گئے اور بولے سمعنا وعصینا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 93۔ قرآن کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں ہوا؟ بندوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں، لیکن یہ ماننا جب ہی ضروری ہوگا جب وہ احکامات نبی کی پاک زبان سے ادا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو بلا واسطہ کسی غیر نبی سے کلام نہیں فرماتا۔ اگر جبریل انسانی شکل میں آ کر لوگوں کو احکام سنا جاتے تو کبھی ان پر عمل کرنا ضروری نہ ہوتا۔ اسی طرح کوئی غیر نبی خواب یا الہام یا غیبی آواز سے کسی حکم پر مطلع ہو جائے تو اس کا ماننا شرعاً لازم نہ ہوگا۔ مشکات شریف کے شروع میں ہے کہ ایک بار حضرت جبریل شکل انسانی میں سائل بن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے دریافت کیا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ حضور نے جواب دیے۔ جب وہ دریافت کر کے چلے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل امین تھے اور تم کو دینی باتیں سکھانے آئے تھے۔ دیکھیے اس موقع پر حضرت جبریل نے خود ہی نہ کہہ دیا کہ اے صاحبو میں جبریل ہوں، تم کو فلاں فلاں بات کا حکم کرتا ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری اطاعت ان حضرات پر واجب نہ ہوگی، اس لیے حضور کی زبان پاک سے وہ کلمات لوگوں کو سنوائے۔ اماموں کا قیاس بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان یا حضور کے ارشاد پر مبنی ہوتا ہے۔ ہمارے اس کلام سے نتیجہ یہ نکلا کہ اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے کہ نبی کی ہی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ فائدہ: پیغمبر کا خواب اور ان کا الہام وغیرہ بھی وحی کی طرح قابل اطاعت ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے فرزند کو ذبح کر دو، حالانکہ بے قصور آدمی کو قتل کرنا شریعت کے خلاف تھا، لیکن آپ کے اس خواب نے اس حکم شرعی کو آپ کے حق میں منسوخ کر دیا۔ آج اگر کوئی مسلمان یہ خواب دیکھے تو وہ محض اپنے خواب پر ایسے کام کی جرات نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خلاف شریعت ہے۔ نقطہ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت جبریل نہ تو نبی ہیں نہ نبیوں کے استاد، بلکہ اللہ تعالیٰ اور پیغمبروں کے درمیان پیغام پہنچانے والے قاصد ہیں اور انبیاء کرام کے خادم، نبی، حکومت الہیہ کے اختیارات والے حکام ہیں۔ حضرت جبریل امین ایسے نہیں، بلا شبہ
یوں سمجھیے کہ ایک ضلع کا افسر ہے اور ایک محکمہ ڈاک کا قاصد۔ بادشاہ کے یہاں سے احکام ڈاک کے ذریعے سے حاکم کے پاس آتے ہیں تو ڈاک کا لانے والا حاکم نہیں، حاکم وہی ہے جس کے پاس یہ احکام آئے اور جو ان پر رعایا سے عمل کرائے گا۔ قرآن اور حدیث کا فرق۔ قرآن اور حدیث دونوں ہی وحی الہی ہیں، دونوں کی اطاعت ضروری ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن کی عبارت اللہ کی طرف سے ہے اور مضمون بھی، گویا جس طرح حضرت جبریل نے آ کر سنایا، اسی طرح بلا کسی فرق کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ حدیث میں یہ ہے کہ مضمون رب کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ حضور کے اپنے ہوتے ہیں۔ اب اس مضمون کا رب کی طرف سے آنا یا بطور الہام ہوتا ہے یا فرشتہ ہی عرض کرتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ سے ہوتی ہے، اسی لیے اس کا ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس کی تلاوت نماز میں بجائے قرآن کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ عمل مضمون پر ہوتا ہے اور تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے قرآن کے احکام حدیث سے منسوخ ہو سکتے ہیں۔ ہم اس کی پوری بحث انشاءاللہ ما ننسخ من آیت او ننسها سورہ البقرہ آیت نمبر 106 میں کریں گے۔ دیکھیے، غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنا قرآن سے ثابت ہے، مگر حدیث نے اس کو منسوخ کیا۔ اسی طرح قرآن فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سورہ البقرہ آیت نمبر 129، یعنی ہمارے نبی مسلمانوں کو قرآن اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اگر حدیث ماننے کی ضرورت نہ ہوتی تو حکمت کا ذکر نہ فرمایا جاتا، فقط کتاب کا ذکر ہی کافی تھا۔ حدیث ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن ناقص ہے، قرآن بالکل مکمل کتاب ہے، لیکن اس مکمل میں سے مضامین حاصل کرنے کے لیے مکمل ہی انسان کی ضرورت تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمندر میں موتی ضرور ہیں، لیکن ان کے حاصل کرنے کے لیے کسی غوطہ خور کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن سے مسائل ہر شخص نکال لیا کرتا تو اس کے سکھانے کے لیے پیغمبر کیوں بھیجے جاتے؟ اس کی پوری بحث انشاءاللہ آئندہ ہوگی، اور جس طرح قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کے سننے کی ضرورت ہے اور حدیث کے ماننے سے قرآن کا ناقص ہونا لازم نہیں آتا، اسی طرح حدیث اور قرآن کے ہوتے ہوئے ہم جیسوں کو فقہ کے ماننے کی بھی ضرورت ہے، اور فقہ ماننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن اور حدیث ناقص ہوں۔ اسی لیے قرآن نے عام حکم فرما دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم سورہ نساء آیت نمبر 59، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اپنے میں سے امر والوں یعنی علماء مجتہدین۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول فعل جو منقول ہو جائے وہ حدیث ہے، خواہ ہمارے لیے لائق عمل ہو یا نہ ہو، مگر سنت صرف ان اقوال اور اعمال کو کہا جاتا ہے جو ہمارے لیے لائق عمل ہوں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی تم پر میری سنت لازم ہے، یہ نہ فرمایا علیکم بحدیثی لہٰذا دنیا میں کوئی شخص اہل حدیث نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام حدیثوں پر عمل ناممکن۔ ہاں، اہل سنت ہو سکتا ہے، یعنی تمام سنتوں پر عمل۔ کتاب کی دوسری فصل یہاں مکمل ہوئی۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کی تیسری فصل میں سماعت فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔